ہر کسی کی تصویر کشی حرام ہے، اور یہ نیا جو پینافلیکس لگا ہے اس میں احادیث بھی لکھی ہیں، کئی احادیث ہیں، ان میں سے جگہ کی کمی کی وجہ سے صرف 3 حدیثیں لکھی گئی ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 سے 144 تک ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ یہاں سے سورۃ النساء کا 21واں رکوع اور والمحصنات 5ویں پارے کا 18واں اور آخری رکوع شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ درس میں بھی منافقین کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی۔ آج کے درس میں اللہ تعالی نے ان آیتوں میں منافقین کی کچھ علامات اور ان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافقین چال بازی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ بلا شبہ منافقین چال بازی کرتے ہیں اللہ سے، یا بلا شبہ منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ اس چال کی سزا ان کو دینے والے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَى، تو بہت ہی کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، صرف آدمیوں کو دکھلاتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے الا قلیلا، مگر بہت مختصر۔ مذبذبین بین ذلک، معلق ہو رہے ہیں دونوں کے درمیان، یعنی کفار اور منافقین کے درمیان میں ہیں، معلق ہو رہے ہیں دونوں کے درمیان۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر نہ ادھر، یعنی نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے ایسے شخص کے لیے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ایسے شخص کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اتریدون، کیا تم یوں چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ اپنے اوپر اللہ کی صریح حجت کو، صریح دلیل کو اپنے اوپر قائم کر لو۔ جیسا کہ عرض کیا کہ گزشتہ درس میں منافقین کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی کہ منافقین کس طرح مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، کس طرح مسلمانوں کے لیے شہادتوں کا انتظار کرتے ہیں اور اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کو نقصان ہو جائے، پھر اگر فتح ہو جاتی ہے، مسلمانوں کو جیت حاصل ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے تاکہ مال غنیمت میں ہمیں حصہ ملے، اور اگر کافروں کو جیت ہو جائے تو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہماری ہی وجہ سے تمہیں جیت ملی ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہ کر ان کے حوصلے پست کرتے تھے، تمہارے ان کو منع کرتے تھے کہ ان پر حملہ نہ کرو، یا ان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے تھے، راستے میں بھاگ جاتے تھے، تو ہماری ہی وجہ سے تمہیں یہ فتح ملی ہے تو ہمیں حصہ دو۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، گویا کہ یہ اس بات کے مترادف تھا کہ وہ مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کی کمر میں چھرے گھومتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے۔ آج کے درس میں بھی ان کے بارے میں ایک بات بیان کی گئی ہے
پہلے بھی عرض کیا کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے جو منافقین کے بارے میں باتیں شروع ہوئیں تو درمیان میں ان کے بارے میں باتیں بیان ہوتی ہی رہیں. ان کی عادت یہ تھی کہ وہ زبان پر تو کلمہ پڑھ رکھتے تھے، ایمان کا اظہار کرتے تھے. آج اس میں کچھ تفصیلی طور پر بات آئے گی. نماز بھی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جہاد میں بھی ساتھ جاتے تھے، لیکن دل سے وہ کافر تھے. اور سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تھے کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ان سے استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب اللہ کیسے مذاق اڑائیں گے؟ فرمایا اس کا ایک جواب ہے. جس طرح وہ کہتے تھے مذاق اڑا رہے ہیں تو اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے جو آج کے بھی درس میں آئے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ جب قیامت کے دن شروع میں اللہ تعالیٰ ان منافقین کو تھوڑی دیر مسلمانوں کے ساتھ کر دیں گے. تفصیلی طور پر اس کی آیتیں سورۃ الحدید میں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی 27ویں پارے میں. تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کے نور میں ہم بھی ساتھ چل رہے ہیں. تھوڑا سا وہ آگے جائیں گے تو مسلمان تیزی سے نکل جائیں گے اور وہ اس عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. اور ان منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں، کہ جہنم میں سب سے زیادہ جو عذاب ہوگا وہ منافقین کو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کفار ہیں، وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، اس میں کسی قسم کا مذاق نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ صحابہ کا، نہ کسی کا. لیکن منافقین یہ کرتے تھے کہ وہ زبان سے تو اظہار کرتے تھے ایمان کا، لیکن اصل ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیف پہنچانا، ان کا مذاق اڑانا مقصد تھا. تو ڈبل گناہ ہونے کی وجہ سے یہ فرمایا سب سے زیادہ عذاب ان منافقین کو ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً یہ جو منافق ہیں یہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے. اور ایک ترجمہ ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ اس چال کی سزا ان کو دینے والے ہیں. یہ منافقین اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. یہ فرمایا کہ دیکھو کتنی بھی ان کی چالیں ہوں یہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. اور خود ان کا بھی یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں. یہ ان کا بھی اعتقاد نہیں تھا، مگر ان کا جو عمل تھا، ان کی جو عادتیں تھی، ان کا جو عمل تھا وہ اس بات کے مشابہ تھا گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی بات کو چھپا رہے ہیں. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، ورنہ ان منافقین کو بھی پتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اور ان کی جو منافقت تھی، ان کی جو باتیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا ہی دیا تھا کہ یہ منافقین ہیں، لیکن آہستہ آہستہ صحابہ کو بھی نظر آتا رہتا تھا کہ یہ لوگ منافقین ہیں. جس طرح غزوہ احد میں انہوں نے یہ حرکت کی، گزشتہ درس میں کچھ مختصراً عرض کیا تھا، اور چوتھے سپارے میں تفصیلی طور پر ذکر کیا کہ 1000 جہاد میں ساتھ جا رہے ہیں، 700 سچے مسلمان تھے، 300 یہ منافق تھے. الگ ہو گئے کہ جب بات نہیں مانی تو ہم کیوں ساتھ چلیں. اور جب وہاں سے واپس آئے، شہادتیں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کوئی لڑائی ہے کہ 700 کا مقابلہ 3000 سے؟ یہ کوئی جنگ ہے؟ یہ تو جنگ تو نہیں، اپنے آپ کو مروانے کے قابل ہے. یہ تو جنگ نہیں ہے. اگر جنگ ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے. اگر تم لوگ نہ جاتے، ہمارے ساتھ رہتے تو تمہارے ساتھ یہ معاملات نہ ہوتے. اسی طرح ہماری ماں حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، تب بھی ان کے معاملات کھلے. اسی طرح گزشتہ درس میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنایا سورۃ المنافقون کا، اس میں بھی ان کا نفاق کھلتا چلا گیا. تو ان کا نفاق تو کھلتا چلا جاتا تھا اور ان کو یہ پتا تھا کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن چونکہ صورت ایسی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دھوکے سے تعبیر فرمایا. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس چال کی سزا اللہ ان کو خود دینے والے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ شروع میں تو یہ منافق مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، خوش ہو جائیں گے کہ ہم بھی جنت کی طرف جا رہے ہیں، وہ نور جو مسلمان کو حاصل ہوگا، جس کی روشنی میں وہ چل رہا ہوگا.
لیکن آگے چل کر وہ مسلمان تیزی سے آگے بڑھ جائیں گے اور یہ اندھیرے میں رہ جائیں گے، تو اس وقت یہ اپنے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. تو یہ دھوکہ دینا. اور دوسرا دھوکہ اس معنی میں ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے چھپ رہے ہیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں جس کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اس چال کی سزا اللہ خود ان کو دینے والے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہاں سے منافقوں کی ایک اور علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو بہت ہی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ، صرف آدمیوں کو دکھلاتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر بہت مختصر. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں، اس لیے جب ایمان نہیں تو نماز کو کیا فرض سمجھیں گے، اس نماز کے لیے ان کا اعتقاد کیا ہوگا. تو یہ لوگ صرف دکھانے کے لیے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اس کے لیے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن دل ان کا نہیں کرتا تھا. سست اور بوجھل دل کے ساتھ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. یہاں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک کتاب ہے اشرف التفاسیر، 4 جلدوں میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے قرآن پاک میں، پورے اپنے مواعظ میں، ملفوظات میں، کتابوں میں جہاں کہیں بھی قرآن پاک کی تفاسیر بیان کی، یا کسی آیت کے لیے کوئی لطائف بیان کیے، کچھ نکات بیان کیے، یا اس کے بارے میں کوئی بیان کیا، تو ملتان کے حضرت مولانا اسحاق ملتانی صاحب دامت برکاتہم نے قرآن پاک کی ترتیب سے ان ملفوظات کو جمع کر دیا ہے. یہ اشرف التفاسیر بہت زبردست کتاب ہے، بڑے نکات اس میں موجود ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے کہ بعض غیر محقق واعظین جن کو بس بیان کرنا ہے، اور ایک کتاب کہیں سے چھپی ہے کہ جو واعظین اس طرح، ایک تو انسان ہے حدیث بیان کرنے میں غلطی ہو گئی، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن اس لیے غلط حدیثیں بیان کرنا تاکہ لوگ ڈر کر اور عبادت میں لگ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. بہت بڑا گناہ ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے غلط سلط واقعات سنانا، غلط سلط حدیثیں بیان کرنا تاکہ وہ عمل کرنے والے بن جائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان عالی شان ہیں، جو قرآنی آیات ہیں، وہ ہمارے لیے انشاءاللہ کافی ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض جو غیر محقق واعظین ہیں انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو آیت ہے، یہ منافقوں کے لیے جو آیت ہے، اس کو مسلمانوں پر تھوپ دیا اور فرمایا، اور کہتے ہیں کہ جو مسلمان، آگے وضاحت پوری آئے گی، فرمایا کہ یہ کہتے ہیں جو مسلمان نماز میں سستی کرے وہ بھی منافق ہے. فرمایا ایسا نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ جو جملہ ہے نا کسالہ، سستی، اس کو فرمایا کہ سستی کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے اعتقادی کسلان، ایک ہے اعتقادی سستی، اور ایک ہے طبعی سستی. فرق سمجھیے گا. خود مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے کہ ایک جگہ بیان ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں نے بھی یہ غلطی کی کہ نماز کے لیے یہ کہ آگے وضاحت آئے گی کہ یہ عمل منافقوں جیسا ہے. یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے وہ منافقوں جیسا ہے، لیکن اس بے نمازی کو جو نماز میں سستوں کی طرح کھڑا ہوتا ہے، یا اپنے شیخ کے ڈر سے نماز پڑھ لی، ابا کے ڈر سے نماز پڑھ لی، دوستوں کے ڈر سے نماز پڑھ لی، اس کو کہہ دیا یہ بھی منافق ہے. اس کی بات ہو رہی ہے. اگر انشاءاللہ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون ہے، وہ پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں وہ اتار دے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک ہے اعتقادی سستی، یہ منافقین میں تھی کہ وہ نماز کو فرض ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ نماز پڑھنے کا کوئی ثواب ہی نہیں سمجھتے تھے. اب جو ان کی سستی تھی یہ معاملہ. لیکن ایک منافق، ایک مسلمان چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، چاہے زندگی بھر اس نے جمعہ اور عیدین کی نماز بھی نہ پڑھی ہو، لیکن اس کا اعتقاد اور اس کا جو عمل، اس کا جو عقیدہ ہے وہ ہوتا ہے کہ نماز بہت ضروری ہے. اگرچہ اس کو نماز نہ پڑھنے کی وعید پتہ نہ ہو، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کو نماز کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے کہ نماز کتنا ضروری ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ سستی کر رہا ہے، اللہ کی محبت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، آخرت کا خوف نہیں، وہ سب معاملات الگ ہیں. اس کو کہا جاتا ہے طبعی سستی.
اب طبعی سستی کی بھی دو صورتیں جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. ایک ہو گیا اعتقادی سستی کہ اعتقاد ہے کہ نماز کی کچھ بھی نہیں، نہ اللہ پر ایمان، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نہ نماز کا کوئی اعتقاد. یہ ہے اعتقادی سستی جو منافقوں کا معاملہ تھا. اور ایک ہے طبعی سستی. اب اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک آدمی ہے جو طبعی سستی کرتا ہے، مثال بیمار ہے، اس کو نماز نہیں پڑھی جاتی، یا کوئی اور ایسا کوئی معاملہ آ گیا، وہ معاملہ الگ ہے. لیکن ایک ہے کہ سستی جو کر رہا ہے وہ طبعی سستی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اب پڑھتا ہوں، یہ قابل ملامت ہے. ایک ہے بیمار ہے، اس کو اٹھا ہی نہیں جاتا، بخار ہے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے. بھائی میں ایسا کرتا ہوں کہ مثال ظہر کی نماز آخری وقت میں پڑھوں گا، عصر کی نماز اول وقت میں پڑھوں گا. اس کو ہم سست نہیں کہیں گے، اس کو ہم برا بلا نہیں کہیں گے، بلکہ اس نے تو ایک اچھا عمل کیا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اشرف التفاسیر میں بیان کیا ہے، فرمایا جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس میں مشقت تو ہوتی ہی ہے، مشقت تو اس میں ہوتی ہی ہے، لیکن اس مشقت پر جب وہ مجاہدہ کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے. اسی لیے حضرت نے ایک آیت قرآن پاک کی بیان فرمائی، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. اور فقہا فرماتے ہیں کہ دین تو بالکل آسان ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی دین کیسے آسان ہے، مجھے داڑھی رکھنے میں مشکلات ہوتی ہیں، مجھے پردہ کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں. عورت کہتی ہے کہ جی مجھے برقع پہننے میں مشکل ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ مجھے داڑھی رکھنے میں مشکل ہے. کوئی کہتا ہے کہ مجھے موبائل کے گناہ، فلمیں، گانے، ڈرامے اور گیمز وغیرہ سے بچنے میں سستی ہے. تو بات یہ ہے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت سے پہلی آیت دیکھو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، یعنی اپنی پوری کوشش صرف کر لو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں. اس آیت میں جہاد بھی داخل ہے اور نفس کے خلاف جو مجاہدے ہیں وہ بھی داخل ہیں. ان میں اپنی پوری کوشش صرف کر لو. اور حضرت والا فرماتے ہیں جب دل سے ہم انہیں چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. جب انسان خود ارادہ کرے، یریدون وجہ بنے، مراد اپنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنائے، پکا ارادہ کر لے کہ مجھے گناہ سے بچنا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیں گے، اس کے لیے راستے کھلتے ہی چلے جائیں گے. یہ دین جو ہمیں مشکل لگتا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ دین میں تنگی ہے، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا. یہاں ہمارا معاشرہ ایسا ہے. کیوں بھائی عید کی نماز پڑھنا آسان ہے، فجر کی نماز پڑھنا کیوں مشکل ہوتی ہے؟ اب جیسے بقرہ عید انشاءاللہ آ رہی ہے، بقرہ عید میں عام طور پر فجر کے سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد فجر کی عید کی نماز پڑھا دی جاتی ہے. جیسے ہی وقت داخل ہوا عید کی نماز، کتنا رش ہوتا ہے، لوگ پہلے ہی آ جاتے ہیں. عام دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے چونکہ اس دن ماحول بن جاتا ہے نماز کا. رمضان میں نماز پڑھنا کیوں آسان ہے، غیر رمضان میں نماز پڑھنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ رمضان میں ایک ماحول بن جاتا ہے. ایک گناہ گار بے نمازی بھی حج پہ چلا جائے، عمرے پر چلا جائے، وہ 5 نمازیں تو 5 نمازیں، تہجد بھی وہاں پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، دعاؤں میں لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ سے روتا رہتا ہے، حالانکہ اس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے. وجہ کیا ہے؟ پورا ایک ماحول بن جاتا ہے. اس لیے اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، رات بھر جاگنا آسان ہو جاتا ہے. اور کہتا ہے کہ 40 دن بھی میں فلمیں دیکھوں اس سے بھی بچ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ماحول بن گیا اور اس نے کوشش کی. معلوم ہوا کہ دین میں کوئی حرج نہیں ہے. واقعی ایسا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں. تنگی کیوں نظر آتی ہے؟ ہم مجاہدہ نہیں کرتے. ہر عمل میں فرمایا مشقت ہے، تو اس مشقت سے مراد یہ تو نہیں کہ وہ نعوذ باللہ منافق ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت نوازا تھا. ایسی مشکل باتیں حضرت نے بالکل آسان فرما دی کہ چونکہ مجاہدہ نہیں کرتے، ارادہ نہیں کرتے، اس لیے دین کے احکامات مشکل لگتے ہیں. آج بھی ارادہ کریں. غالباً مولانا منصور صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے 4 دن کی مشقت اے نفس نہ ہار تو ہمت، ہے 4 دن کی مشقت اے نفس نہ ہار تو ہمت، ذرا سی دیر کی محنت ہے پھر مزہ ہی مزہ ہے. اب یہ ذرا سی دیر کتنی ہے؟ کسی کے لیے 1 دن ہے، آج توبہ کیا آج ہی انتقال ہو گیا. کسی کے لیے 10 برس، کسی کے لیے 20 برس. اور معرف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وما جعل علیکم فی الدین من حرج کی تفسیر میں بڑی عجیب و غریب بات فرمائی ہے. نماز کے دوران ہی ذہن میں آیا تو نماز کے فوراً بعد اس آیت کی تفسیر دیکھی جو اپنے موقع پر آئے گی. فرمایا کہ جب انسان عمل کرنے لگتا ہے
اور تقوی کی برکت سے میں حضرت مفتی شفیع صاحب اور اپنے شیخ کی بات ملا کر عرض کروں گا، اور تقوی کی برکت سے اس کو حلاوت ایمانی مل جاتی ہے، ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے، اب اس کے لیے سب کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا معاشرے کی پرواہ کرتا ہے، نہ جاب کی پرواہ کرتا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، سب اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو خیر بات پہ بات نکلی تو ایک آیت قرآن پاک کی، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں تنگی نہیں، حالانکہ بظاہر تو نظر آتا ہے دین میں بڑی تنگی ہے۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، آج اس کو پتا چلا کہ شراب اتنا بڑا گناہ ہے، اب اس کے لیے چھوڑنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہے دین میں تنگی ہے، دین میں تنگی نہیں، چونکہ تمہاری عادت ایسی ہو گئی ہے، ہمارا کوئی گناہ ہے، ہماری اس میں عادت ایسی ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں مشکل لگتی ہے۔ آج سچی توبہ کر کے پکا ارادہ کریں، جو حضرت والا کا میں نے مصرع پڑھا، جب دل سے انہیں وہ چمچائیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ اسی لیے حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ کتنا ہے ہمارے جتنا کچھ پتہ نہیں ہے، اس بارے میں علماء فرماتے ہیں خاموش رہو، وہ کیا معاملہ ہے ہمیں نہیں پتا، نہ اس میں تحقیقات کرنی ہے، نہ اس کے بارے میں سوالات کرنے ہیں۔ بس جب بندہ ایک بالش اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ اب وہ ہاتھ کس طرح ہوگا؟ ہم تو اتنا ہی بڑھیں گے، بس یعنی ایک قدم آگے بڑھائیں گے توبہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ پھر جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے۔ کیا یہ سب وہی معاملات ہیں؟ جب ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی، پھر واقعی نظر آئے گا کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، بلکہ گناہ کرنے میں تنگی ہوتی ہے۔ بلکہ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک میں رات کو یہ ہینڈ فری ہیڈ فون میں گانا نہ سن لوں تب تک مجھے نیند نہیں آتی۔ وہی آدمی جب توبہ کر لیتا ہے، اب جب تک وہ اللہ کا نام نہ لے لے اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اس نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى۔ تو یہ جو منافقوں کا معاملہ ہے، یہ وعید منافقوں، یہ کہنا ایک مسلمان نماز میں سستی کرے یا نماز نہ پڑھے تو اس کو کہنا یہ منافق ہے، یہ غلط معاملہ ہے۔ آگے یراؤون الناس، صرف آدمیوں کو دکھلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر بہت مختصر۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، اس کا جو عربی محاورے کے حساب سے اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر تھوڑا بھی نہیں کرتے، یعنی بالکل ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر حضرت نے لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب نے، کہ ان کو امامت تو کیا ملے گی کہ آ کر منافق امامت کرائیں، یہ تو پیچھے ہی کھڑے ہوں گے۔ تو اس پیچھے کھڑے ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں کرتے، بس ایسے ہی لب ہلاتے رہتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں کی جو نماز ہے اب 3 مرتبہ کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ ہے، ہم 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 9 دفعہ پڑھیں، 11 13 بڑھاتے ہی چلے جائیں۔ امام کی بات نہیں ہو رہی ہے، امام کو تو اپنے حساب سے چلنا چاہیے، نوافل ہیں، سنت ہیں۔ اسی طرح رکوع سے جب کھڑے ہوں دعا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، سجدے سے بیٹھے دعا اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ دعا حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کی کتاب تفہیم الفقہ میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح درود شریف پڑھ کر اب ہم تو پڑھ لیتے ہیں رب اجعلنی مقیم عام طور پر، یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، لیکن قرآن و حدیث کی جو دعائیں چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ التحیات درود شریف کے بعد ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا ظلمنا انفسنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا لا تزغ قلوبنا اللهم انك عفو، جو دعائیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے نماز میں ذکر کو بڑھانا۔ تو ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ منافق یہ نماز سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا جو منافق ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی باتوں میں کبھی ماشاءاللہ کہہ رہا ہے، کبھی انشاءاللہ کہہ رہا ہے، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہے، کبھی سیڑھی پر چڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر، نیچے اتر رہا ہے سبحان اللہ، ہر وقت کوئی نہ کوئی آپس کی باتوں میں بھی جزاک اللہ کہہ دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کا ہر وقت ذکر چلتا ہی رہتا ہے۔ اب یہاں پر جو حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب و غریب باتیں فرمائی ہیں، حضرت کے ہی الفاظ میں نقل کرتا ہوں۔ پہلے ایک بات کی دوبارہ وضاحت کر دوں کہ اشکال نہ ہو کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں یہ آیت منافقوں کے لیے، دوسری طرف کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ نہیں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی نماز میں سستی کر رہا ہے تو اس کو یہ کہنا یہ منافق ہے، اس جملے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے، معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا، کسلاتے ہوئے نماز کے لیے اٹھنا،
بددلی سے نماز کی افعال ادا کرنا منافقوں کا طریقہ ہے. منافق نہیں کہا جا رہا، منافقوں کا طریقہ ہے. اہل ایمان کو چاہیے کہ خوب خوشی اور بشاشت اور نشاط کے ساتھ نماز پڑھے. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی نیند سے اٹھا ہے، وہ نماز کے لیے جا رہا ہے، تھوڑی بہت سستی تو ہوگی، اس کو کوئی وہ منافی نہیں ہے اس کے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا ہے. یعنی عصر کی نماز کب پڑھتا ہے؟ جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو جائے. بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس میں زردی آ جاتی ہے اور شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. اس میں اللہ کو نہیں یاد کرتا مگر تھوڑا سا، نماز ہی نہیں پڑھ رہا، انتظار کر رہا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے میں جب اندازہ ہے 20 منٹ 25 منٹ جب رہتے ہیں اور سورج، اس کو کہتے ہیں اسفرار شمس، سورج گول ٹیکیا کی طرح ہو جاتا ہے اور اس پر نظریں جمانا آسان ہو جاتا ہے. یہ اب مکروہ وقت ہے، یہ اب مکروہ وقت ہے. اس وقت میں آ کر نماز پڑھنا، یہ نماز کا ثواب، نماز تو ہو گئی لیکن ثواب کم ہو گیا. 4 ٹھونگے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرتا ہے، سر بھی نہیں رکھا کہ اٹھا لیا، جیسا کہ مرغا جلدی جلدی ٹھونگے مار کر دانا اٹھاتا ہے. اور آگے لکھتے ہیں چونکہ منافقین مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، نماز کی فرضیت اور فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کا یقین نہیں تھا، اس لیے برے دل سے نماز میں حاضر ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ حاضرین نے عرض کیا نہیں. پھر فرمایا کہ فلاں حاضر ہے؟ عرض کیا گیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ 2 نمازیں یعنی عشاء و فجر منافقین پر سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہے، اور اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا اجر و ثواب ہے تو ان نمازوں میں حاضر ہوتے اگرچہ گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑتا. فائدہ معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یعنی زمانے میں نماز اور جماعت کا اس قدر اہتمام تھا کہ منافقوں کو بھی اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے نماز پڑھنی پڑتی تھی. اب وہ بات ہو رہی جو میں نے عید کی مثال دی، رمضان کی مثال دی، حج اور عمرے کی مثال دی. جب دینی فضا بن جاتی ہے تو جو اپنے دل سے دیندار نہ ہو اسے بھی مجبوراً دینداروں کے ساتھ نماز پڑھنی پڑتی ہے. جس طرح کوئی تبلیغ میں جاتا ہے سب نماز پڑھ لیں، ہم بھی پڑھ لیں. کوئی شیخ کے پاس وقت لگا رہا ہے، ویسے وہاں اپنے گھر میں نمازوں کی پابندی نہیں، یہاں نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ ماحول بن گیا ہے. اور یہی حال بدعملی اور بے دینی کا ہے. جب بدعملی اور بے دینی کی فضا ہوتی ہے تو اچھے جذبات والا بھی بے عملوں اور بے دینوں کے طور طریق اختیار کر لیتا ہے. آج بے دینی اور بے عملی کی فضا ہے. بے نمازی بغیر کسی شرم و حیا کے دینداروں میں گل مل کر رہتے ہیں اور اپنا کوئی قصور محسوس نہیں کرتے. انہیں ایک نماز چھوٹنے کا ذرا بھی ملال نہیں ہوتا. اگر دوبارہ دینی فضا بن جائے تو پھر وہی عمل کی فضا لوٹ آئے جو زمانہ نبوت میں تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آگے منافقوں کا معاملہ. مذبذبین بین ذالک، معلق ہو رہے ہیں دونوں کے درمیان، یعنی کفار اور مسلمانوں کے درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ پورے ادھر نہ پورے ادھر. کیا مطلب؟ زبان سے کہتے ہیں مسلمان ہیں، دل میں ہے کافر. اب چونکہ پورے مسلمان بھی نہیں ہیں کیونکہ دل میں کفر ہے، اور پورے منافق بھی نہیں ہیں کیونکہ زبان پر ایمان ہے. دونوں کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. آگے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے ایسے شخص کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. اس کی تفصیلات کئی مرتبہ گزر چکی ہیں. کوئی بیچارہ نیا آدمی آئے گا، وہ کہہ سکتا ہے کہ جی جب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں گمراہ کر دیں تو ہمارا کیا قصور ہے. تو اس کا جواب گزر گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جو کفر کا ارادہ کر لے، جو خود گمراہی کی طرف چلنا چاہے، جو خود عہد کر لے کہ مجھے ایمان لانا ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ معاملہ ہے. ورنہ جب قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے ختم اللہ علی قلوبہم کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی بہت سے کفار مسلمان ہوئے ہیں. اس سے مراد جیسے ابو جہل تھا جس نے عہد کیا ہوا تھا کہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنا، ایسا آدمی مراد ہے. جنہوں نے جتنی نشانیاں دیکھ لی، معجزے دیکھ لیے، لیکن عہد کر لیا کہ ہمیں ایمان نہیں لانا. پہلے بھی واقعہ ذکر کیا تھا کہ ایک مرتبہ مکہ شریف میں اخنس بن شریق، ابو جہل اور ایک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ابو سفیان تھے،
تینوں چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سن رہے تھے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے معرف القرآن میں. جب وہ لوگ نکلے تو تینوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی. آپ کیوں؟ قرآن پاک سننے کے لیے. اس وقت کے کفار تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے. کفار اس زمانے کے ہو کر جھوٹ نہیں بولتے تھے. تم قرآن بھائی کل کو نہیں آنا. دوسرے دن تینوں پھر پہنچ گئے قرآن پاک سننے کے لیے. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی. آج بھی لوگ بتاتے ہیں کہ کفار آج بھی تلاوت سن کر روتے ہیں. اس میں کوئی جادو ہے. ہمیں نہیں پتا یہ کیا پڑھ رہا ہے. ہم پڑھنا بولیں گے, انہوں نے بولنا کہا. یہ کیا بول رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا. لیکن عجیب سی اس کلام میں, ان جملوں میں عجیب سا مزہ موجود ہے. دوسرے دن بھی موجود. تیسرے دن پھر پہنچ گئے قرآن پاک سننے کے لیے. پھر اس وقت انہوں نے لات و عزا کی قسمیں کھائیں اپنے بتوں کی کہ لات و عزا کی قسم کل سے ہم قرآن سننے نہیں آئیں گے. اگر ہمیں اتنا مزہ آ رہا ہے تو ہمارے جو چھوٹے ہیں ہمیں دیکھا دیکھی وہ بھی قرآن سننے آئیں گے, ایمان لے آئیں گے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے چوتھے دن اخنس بن شریک بڈھا اٹھا, لاٹھی لی اور پہلے پہنچا ابو سفیان کے پاس اور یہ سوالات کا قرآن پاک برحق ہے کہا ہاں سب باتیں. پھر ابو جہل کے پاس آیا جو سب سے بڑا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ یہ بتاؤ کہ یہ قرآن پاک حق ہے. ابو جہل کہتا ہے ہاں برحق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, کہاں وہ نبی بھی ہیں. کہ پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ کہ بات یہ ہے کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں آپس میں مقابلہ ہے. جب بھی وہ کوئی چیز لاتے ہیں ہم اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور لاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ایسا کلام لے کر آئے ہیں جس جیسا کلام ہم پیش نہیں کر سکتے. اب ہمارے پاس ایک ہی موقع ہے کہ ہم مخالفت کریں بس, اور تو کچھ نہیں کر سکتے. اب ایسے لوگوں کے لیے آیت ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. ان لوگوں کے لیے ہے. اسی طرح وہ واقعہ معراج کا واقعہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے عجیب و غریب سوالات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ معراج تفصیلات کا بھی موقع نہیں ہے. آپ گئے تھے بیت المقدس, ہاں وہاں پر ستون کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں. اب آپ بتائیں, ہمیں الحمدللہ 7 برس یہاں ہو گئے, 8 برس الحمدللہ ہو گئے. مجھ سے کوئی پوچھے یہاں کتنے ستون ہیں میں تو نہیں بتا سکوں گا, کتنی کھڑکیاں ہیں میں تو نہیں بتاؤں گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کاموں کے لیے وہاں گئے تھے؟ سوال دے کے کیسا بے وقوفانہ ہے. اپنے گھر کے کوئی ستون بتا دے, اپنے گھر کے کوئی پردے بتا دے, کھڑکیاں بتا دے, بلب بتا دے. کوئی نہیں بتا سکتا جس گھر میں برسوں سے وہ رہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اتنی کھڑکیاں ہیں, اتنے ستون ہیں, پھر بھی ایمان نہیں لا رہے. پھر اب دوسرا سوال سنیے کہ ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا تھا اسی طرف, وہ بھی آپ نے دیکھا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا. کم ان کا انتظار کریں گے. جب وہ قافلہ آیا کہ ایسا ہوا تھا, کہاں ایسا ہوا تھا, ابھی بھی نہیں مان رہے. جن معجزات کا مطالبہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں, جب ہو گیا یہ جادو ہے. ایسے لوگوں کے لیے آیت ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. تفصیلات پہلے گزر چکی. اگلی جو آیت ہے اس کی تفصیل بھی سورہ آل عمران میں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اس میں گزر گئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. دیکھو منافق جس طرح کرتے تھے گزشتہ آیتوں میں گزرا کہ ان سے دوستیاں کر رہے ہیں. تم ایسا مت کرنا. لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. اس کی تفصیلات گزر گئی کہ دوستی کرنا منع ہے ان کے. جس طرح آج کل دوستی ہی ہے, آج کل ابھی تو جون کا مئی کا مہینہ چل رہا ہے, دسمبر کے مہینے میں کمپنی میں کرسچن موجود ہیں, وہ کیک دے رہے ہیں, پارٹی کر رہے ہیں, اس میں شریک ہو رہے ہیں. نعوذ باللہ ان کو میری کرسمس بول رہے ہیں, ان کی دعوتوں میں جا رہے ہیں, ان کو بلا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ ایک صاحب حضرت والا کے تعلق میں انہوں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا کہ ہماری ایک پارٹی ہے جو ہندو ہے اور جب بھی ہماری عید آتی ہے, بقرہ عید آتی ہے, رمضان کا مہینہ آتا ہے, ہماری جو پارٹی ہندو ہے اور وہ جو ہمیں بہت دنیاوی اعتبار سے فائدہ بھی ہو رہا ہے, وہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں اور اس طرح کی دعائیں دیتے ہیں. اب ان کی ہندوؤں کی ہولی اور یہ جو تہوار ہیں یہ ہیں, ہم ان کو مبارک دیں؟ فرمایا ہرگز نہیں. اسلام بلند ہونے کے لیے, دبنے کے لیے نہیں ہے. وہ جتنی بھی مبارک دیں ہمیں ان کو ان کی ہولی کی اور دیوالی کی مبارکیں نہیں دینی ہے, یہ ہمارا یہ کام نہیں ہے. تو اب دیوالی کی مبارک دے رہے ہیں, ان کو دعوتوں میں بلا رہے ہیں, ان کی دعوتوں میں جا رہے ہیں,
ہولی میں جا رہے ہیں، دیوالی میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی نقلیں کر رہے ہیں، یہ سب دوستی کی وجہ سے ہے. ہدیہ گفٹ دے رہے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں، ان کو گفٹ دے رہے ہیں، یہ سب دوستی کی وجہ سے. تو دوستی کرنے کا منع ہے، ان کی دعوتوں میں شریک ہونا، شادیوں میں جانا، شادیوں میں بلانا، جس کو دوستی کہا جاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. لیکن ان کے ساتھ معاملات کرنا، خرید و فروخت کرنا، ان کے مجبوراً کسی عیسائی کے پاس، نصارہ کے پاس، ہندو کے پاس نوکری کرنی پڑ رہی ہے، وہ بھی منع نہیں ہے. تو معاملات کا منع نہیں ہے. اسی طرح ان کو کوئی ان کے یہاں کسی کا کوئی مر گیا، کوئی بیماری آ گئی، جا کر اس کی عیادت کر لی، کوئی تسلی کے جملے بول دیے، اس کا بھی منع نہیں ہے. کوئی ان کو تکلیف ہے تو ان کا کچھ ساتھ دے دیا، اس کا بھی منع نہیں ہے. دوستی کا منع ہے. اسی طرح ان کے شر سے بچنے کے لیے الا ان تتقوا منهم تقا، ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر کچھ دوستی وغیرہ کا ظاہری رکھ رکھاؤ کر لیا، اس کا بھی منع نہیں ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ایسا نہ ہو یہ ہمیں تکلیف پہنچا دے، وہ بھی منع نہیں ہے. تو دوستی کا منع ہے. تفصیلات اس کے بارے میں گزر گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اتریدون کیا تم یوں چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صریح اور صاف حجت کو قائم کر لو. یعنی اگر ان سے دوستی کر لی تو تم مجرم اور عذاب کے مستحق ہو کر اللہ تعالیٰ کی صریح حجت تمہارے اوپر قائم ہو جائے گی، اللہ کا عذاب. اور یہ دوستی جو ہے ایک دن خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمیں نہ کفر کی طرف لے کر چلے جائے. المرء علی دین خلیلی، کیونکہ دوستی آہستہ آہستہ ہوتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ اس کے بغیر آدمی رہ ہی نہیں سکتا. ایک تو نفسانی محبت ہے، وہ تو حرام در حرام ہے ہی ہے. ایک یہ ویسے دوستی نفسانی محبت نہیں ہے، لیکن دوستی ایسی ہے کہ ہر جگہ ساتھ گھومنے جا رہے ہیں، ہر جگہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی پلیٹ میں ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک دن ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ وہ ان کی محبت دل میں آ جائے، پھر ان کا مذہب نہ آدمی اختیار کر لے، یا نعوذ باللہ ان کے مذہب کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ نصارہ کا مذہب تو بڑا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ یہودیوں کا مذہب تو بڑا اچھا ہے، ان کے مذہب میں باتیں تو بڑی اچھی ہیں. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے مذہب کی معلومات نہیں، اپنے مذہب کا پتہ نہیں، تب ان کا مذہب اچھا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کافروں کے ساتھ دوستی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.